الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 15ویں تراویح مکمل کی اور 15واں جز بھی تقریباً ہم نے مکمل کیا الحمدللہ۔ سورۃ الاسراء اور سورۃ الکہف کا بیشتر حصہ ہم نے سنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء کے تقریباً اواخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی ہے، بہت ہی عظیم دعا، جامع دعا اور ہماری زندگی کے ہر پل پڑھی جانے والی دعا ہے۔ اس دعا سے متعلق میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دعا بہت عام ہے، معروف۔ سب سے پہلی بات، یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الاسراء کی ہے۔ سورۃ الاسراء ایک مکی سورت ہے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، آپ جب مصحف کھول کر کے دیکھیں گے تقریباً اس آیت کریمہ کا جو نمبر ہے 80 کے قریب، 80-90 کے آس پاس، 80 آیت کریمہ ہے نمبر۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تقریباً 2-3 آیتیں، تو ان آیتوں کا اس دعا سے جو تعلق ہے پہلے آپ وہ معلوم کر لیں۔ مفسرین کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اس دعا کو ذکر کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اللہ رب العالمین نے اس دعا سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازوں کے اہتمام کا حکم دیا ہے، بالخصوص نماز فجر کا اور تہجد کی نماز کا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو ایک اعزاز دینے والے ہیں، آپ کی جو تکریم کرنے والے ہیں، اور اس تکریم میں آپ اکیلے ہیں، ایک منزلت، ایک مقام اللہ تعالیٰ آپ کو دینے والے ہیں جسے مقام محمود کہتے ہیں، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا جو آپ کے لیے ایک وعدہ کیا گیا ہے۔ پہلے آپ کو اللہ کی عبادت نمازوں کا حکم دیا، یعنی اللہ کی عبادت کا، اس میں سے ایک نمایاں عبادت نماز ہے۔ پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محمود کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دعا سکھائی کہ آپ اب اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے اس جامع دعا کا اہتمام کرتے رہیں۔ مناسبت پچھلی آیتوں سے اس دعا کا ایک مناسبت یہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ ابن عاشور نے کہا رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے جب کہا کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، آیت نمبر 70 پر 9 میں، عسیٰ جب اللہ رب العالمین کے لیے مستعمل ہوتا ہے تو رجا کے معنی میں نہیں، امید کے معنی میں نہیں، یقین کے معنی میں، یعنی اللہ رب العالمین آپ کو اس مقام پر بھیجیں گے۔ اس کے فوراً بعد اس دعا کو ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر پل بہتری کی دعا اللہ سے مانگتے رہیں۔ وہ تو اللہ آپ کو مقام محمود عطا کریں گے ہی، لیکن زندگی کے لمحہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہی معاملہ ہو، آپ یہ اللہ سے مانگتے رہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ یہ مناسبت کی بات ہے بس جو ابن عاشور نے کہی رحمہ اللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے سب سے پہلے کب پڑھے، آپ نے کب نازل ہوئی آیت کریمہ، مناسبت کیا تھی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھو امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے عبداللہ بن عباس اور کچھ دیگر اصحاب علم سے بات نقل کی ہیں کہ ہجرت کے وقت، ہجرت سے پہلے
جب کفار مکہ، قریش مکہ اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کو مکے میں تکلیف دی، اذیتیں پہنچائیں، جینا مشکل کر کے رکھا، اور اللہ کے رسول جب وہاں سے نکلنے کا ارادہ فرمائے اور مدینہ جانے کی جب بات آئی، تب آپ نے یہ دعا فرمائی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اے اللہ، جب میں داخل ہوں مدینے میں تو بہتری کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، جب یہاں سے نکلوں تب بھی باعزت، رسوائی نہ ہو، اس میں ذلت نہ ہو، اس میں بھی میرے لیے بہتری ہو، اس میں بھی میرے لیے بہتری ہو، اس میں بھی عمدگی، اس میں بھی عمدگی، عزت بہرحال بحال ہو، رفعت بحال ہو۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس سلسلے میں ہمیں بہت سارے اقوال ملتے ہیں۔ امام ضحاک ابن مزاحم کی جو تفسیر ہے ہمارے پاس 2 جلدوں میں رحمہ اللہ، اس میں انہوں نے اس آیت کریمہ کا معنی یہ بتایا کہ اے اللہ، میں جب حرم میں داخل ہوں اور جب وہاں سے میں اپنے گھر جاؤں، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، حرم میں جاؤں تو بھی امن سے، وہاں سے گھر تک پہنچوں تو بھی امن سے، دونوں میں میرے لیے بہتری ہو، عمدگی ہو، اچھا معاملہ ہو۔ اب یہ تو جو دعا ہے اس کا تعلق ایک لحاظ سے مکان سے جڑ گیا ہے، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ لیکن امام مجاہد رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے ہمارے پاس، اس میں انہوں نے جو بات کہی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، گویا کہ اس طرح کی ایک اور بات معلوم ہوتی ہے جس کا تعلق مکان سے نہیں، زمان سے بھی۔ کہا کہ اے اللہ، تو آج مجھے نبی بنایا ہے، امام مجاہد کے قول کا خلاصہ، آج تو جو مجھے نبی بنایا ہے، اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے میں جو آگے بڑھ رہا ہوں، میری وفات تک، میری موت کے بعد نبوت کی جو بات ہے، مجھ سے جو شریعت جڑی ہوئی ہے، جو تو میرے نام پر جو شریعت نازل کی ہے، وہ تو قیامت تک باقی رہے گی، لیکن میری تو وفات ہو جائے گی، تو میں اپنی وفات تک اس ذمہ داری کو نبھاؤں، آغاز سے لے کر انتہا تک، میری وفات تک۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، رب ادخلنی امرک الذی ارسلتنی بہ النبوہ، وہ معاملہ جو میری نبوت سے جڑا ہوا ہے، جب تو نے مجھے نبی بنایا، میری وفات تک میں اس ذمہ داری کو نبھانے میں، یعنی کبھی ایسا معاملہ نہ ہو کہ کوئی چوک ہو۔ ادخلنی مدخل صدق، آغاز نبوت میں، اور واخرجنی مخرج صدق، جب میری وفات آئے تب۔ ایک اور قول بھی ملتا ہے بعض اصحاب علم سے کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، خود ابن عباس سے رضی اللہ عنہما، کہ اے اللہ، جب میں قبر میں داخل ہو جاؤں، ادخلنی مدخل صدق، جب مجھے وہاں سے اٹھایا جائے حشر کے میدان میں، اخرجنی مخرج صدق، یہاں بھی میرے لیے بہتر معاملہ ہو، حشر کے میدان میں بھی جب مجھے اٹھایا جائے تب میرے لیے بہتر معاملہ ہو۔ یہ دعا اللہ کے رسول نے اس مناسبت سے کی۔ یہ سب اقوال ہیں اہل علم کے۔ ایک اور قول ملتا ہے اور اس میں بہت ہی لطافت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جب مکے سے نکالا جا رہا تھا تب آپ نے یہ دعا کی، رب ادخلنی مدخل صدق، ادخلنی کہاں داخل کر؟ مکے میں، حرم میں۔ ذرا تصور کیجئے، آپ نکل رہے ہیں کہاں سے؟ مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور دعا کہاں کی کر رہے ہیں؟ یہیں داخل ہونے کی، رب ادخلنی مدخل صدق، جب مجھے یہاں تو داخل کرے گا نا حرم میں فاتح بنا کر، تو پوری عمدگی کے ساتھ اب تو میں نکل رہا ہوں، اخرجنی مخرج صدق، عزت اور احترام اور تکریم کے ساتھ مجھے یہاں سے نکال، جب مجھے داخل کرے گا تو پورے مجھے اطمینان کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، فاتح بنا کے۔ ٹھیک ہے، تو ادخلنی کو مقدم کیوں کیا گیا؟ مؤخر کرنا چاہیے تھا اگر فتح مکہ کی بات ہو، نہیں، پیشن گوئی تھی، خوشخبری تھی، اس کو مقدم رکھا گیا۔ آپ نکل تو رہے ہیں لیکن پہلے آنے کی خبر دی گئی، وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ کتنی وسعت ہے، دیکھیں سبحان اللہ۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اور حافظ ابن کثیر اور سلف میں ابن عباس، حسن بن ابی الحسن البصری، قتادہ بن دعامہ سدوسی اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب اصحاب علم نے اس کو ہجرت سے جوڑ کے رکھا۔ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، ہجرت کر کے مدینے کو، تب آپ نے دعا پڑھی۔ لیکن حافظ ابن القیم خصوصاً رحمہ اللہ، اور ان سے پہلے قاضی ابن عطیہ المحرر الوجیز میں، اور ماضی قریب کے علماء میں ابن عاشور التحریر و تنویر میں، کہا کہ یہ عموم ہے،
نہ جگہ سے اس کا تعلق نہ زمان سے اس کا تعلق، عموم دونوں سے اس کا تعلق ہے، عفواً نہ مکان سے اس کی خصوصیت تخصیص ہے نہ زمان سے تخصیص ہے، بلکہ عموم ہے، یعنی گویا کہ ہر اعتبار سے ایک آدمی مسجد سے جڑ رہا ہے ایک ذمہ داری لے کر، یہ دعا کرے، ادارے سے مدرسے سے جڑ رہا ہے یہ دعا کرے، ایک مسلمان کسی کمپنی سے جڑ رہا ہے یہ دعا کرے، سفر کر رہا ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو یہ دعا کرے، حتیٰ کہ سسرالی رشتے ہوتے ہیں نکاح وغیرہ کے معاملات میں تب بھی یہ دعا کرے۔ بحیثیت مسلمان کا معاملہ بہت عام ہے، دعوت تبلیغ کے سلسلے میں سفر رہتا ہے تب بھی دعا کرے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو، ایک جگہ سے دوسری جگہ کو، حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تب بھی یہ دعا کرے، یعنی ہر باب سے جڑی ہوئی دعا ہے۔ اہل علم کے اقوال بتاتے ہیں کہ اس میں اتنی وسعت ہے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہاں ایک لطیف بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رب ادخلنی مدخل صدق، کہا کہ ادخلنی، مدخل مصدر ہے، اور ادخلنی ادخال سے، اخرجنی اخراج سے۔ ایک عام طالب علم، میں ایک عالم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک عام طالب علم جو درس نظامی کا پابند ہے، پڑھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ ادخال فعل متعدی ہے، اخراج فعل متعدی ہے، گویا کہ ادخلنی اخرجنی یہ جو فعل متعدی ہے اس میں لطیف اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ بندہ خود سے نہیں نکل سکتا، نہیں داخل ہو سکتا، یہ اللہ کی مشیت، اللہ کی اذن، اللہ سے جڑنے سے ہے، یہ اللہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ کسی کے لیے تیسیر کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ کہا کہ ادخلنی، اے اللہ ادخال کا معاملہ تیرا ہے، تو جب چاہے داخل کرے گا، جہاں چاہے داخل کرے گا، تو بہتر انداز میں مجھے داخل فرما۔ اخراج کا معاملہ فی نفسی میرا نہیں، تیرے ہاتھ میں ہے، تو جب بھی میرے ساتھ اخراج کا معاملہ ہو، جہاں کہیں بھی کسی بھی مناسبت سے، زمان مکان، تو میرے لیے بہتر معاملہ فرما۔ یہ ابن عاشور نے کہا یہ نقطہ رحمہ اللہ۔ ایک اور بات، رب ادخلنی، اس کے بعد کیا ہے؟ مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مدارج السالکین، اس کتاب میں حقیقت الصدق، صدق کا معنی، مفہوم، اس کے مراتب، اس کے درجات، اتنی وسعت دی ہے اس میں، ان کا اپنا انداز ہے ابن القیم کا رحمہ اللہ۔ آپ نے لکھا کہ قرآن مجید میں لفظ الصدق، اس لفظ کی طرف اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں کی اضافت دی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 5 چیزوں کی اضافت دی ہے۔ عربی زبان میں الصدق کس چیز سے عبارت ہے؟ الصدق کی جو تعبیر ہوتی ہے عربی زبان میں، یعنی قول یا فعل جو بھی، یعنی یعبر عن کل قول وعمل فاضل ظاہرا وباطنا، جو بھی قول اور عمل جو سب سے عمدہ، سب سے بہتر، سب سے حکیمانہ، وہ جو قول اور عمل ہوتا ہے ظاہر میں باطن میں، یہ صدق سے تعبیر کیا جاتا ہے، عمدگی، بہتری۔ اس لفظ صدق کو اللہ تعالیٰ نے 5 اشیاء سے اضافت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس کے آغاز میں بیان فرمایا، بالکل تیسری آیت کریمہ سورۃ یونس کی، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ان قدم صدق عند ربہم، قدم صدق کہا اللہ رب العالمین نے۔ قدم پیر، لیکن وہاں قدم کے معنی میں نہیں، پیر کے معنی میں نہیں، قدم یعنی کیا بولتے ہیں اس کو؟ سبقت کرنا، آگے بڑھنا، کیونکہ پیر ہی تو ذریعہ ہے نا آگے بڑھنے کے لیے، تو وہاں وہ مراد ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی بڑا مقام، منزلت، رفعت، اس کی خوشخبری دی، قدم صدق۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صدق کی طرف قدم کی اضافت فرمائی۔ اور دوسری اور تیسری تو یہ آیت کریمہ ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَمُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یہ آیت کریمہ سورۃ الاسراء کی۔ اور تیسری آیت کریمہ ہے سورۃ الشعراء کی، ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے دعا سکھائی، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یعنی جو اے اللہ میرے بعد آئیں گے یا میرے زمانے کے ہیں، خاص کر میرے بعد آئیں گے،
یا میرے سے جو دور ہیں غائبانہ طور پر، وہ میرا ذکر خیر کرتے رہیں. لسان صدق، لسان الصدق کا کیا مطلب ہے؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے پیٹھ پیچھے یا قیامت تک جو بھی لوگ آئیں گے، مسلمان آئیں گے اہل ایمان، ان کی زبان میں میرا ذکر خیر ہو، میری تعریف ہو، میرے حق میں اچھے کلمات ہوں، بہتر گفتگو کریں میرے بارے میں. لسان کی اضافت دی گئی. اور سورۃ القمر کے بالکل آخری آیت کریمہ ہے، آخری سے جو پہلی والی آیت کریمہ ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق. مقعد مجلس، مقعد صدق کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی مجلس جس میں کوئی لغو نہ ہو، جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، جس میں کوئی غیبت نہ ہو، جس میں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، اور وہ جنت ہے. فی مقعد صدق. تو یہ ابن القیم نے مدارج السالکین میں ذکر کی ہے کہ لفظ صدق یہ اپنے اندر جو ہے نا یدل علی قوت فی الشیء، لغت میں، لغت عرب میں آپ مقایس اللغہ اٹھا کے دیکھیں. صدق یعنی یدل علی قوت فی الشیء، کسی بھی چیز میں تمکنت، قوت، اس پر دلالت کرتی ہے چیز. اس آیت کریمہ سے متعلق آخری بات کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، کہا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ من لدنک، اے اللہ تیری طرف سے. مطلب یہ کہ اللہ سے جڑنے والی بات، اللہ سے تعلق رکھنے والی بات، یعنی ہر بات ہر معاملے میں وہ اللہ سے جڑا رہے، اللہ سے تعلق رکھے. اے اللہ تجھ سے تو ہی کر سکتا ہے یہ. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. ایک ہے سلطان، ایک ہے نصیر. ایک ہے سلطان، ایک ہے نصیر. سلطان، السلطان کیا معنی ہے السلطان کے، سلطان النصیرہ کے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے ہمیں دو قول ملتے ہیں. ایک قول یہ ہے سلطان النصیرہ کے، یعنی جیسے کہ یعنی قتادہ بن دعامہ سدوسی اور حسن بن ابی الحسن البصری نے ذکر کیا، اور ابن جریر الطبری، ابن کثیر وغیرہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے. کیا کہا؟ سلطان النصیرہ یعنی ملکیت، ملک، ریاست. اے اللہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، تیرے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہمیں قوت عطا فرما، ہماری ہیبت ہو، ہمارے لیے ملک ہو، ریاست ہو. دیکھیں یہ فکرہ الگ ہے کہ اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے سب سے پہلے ایک ملک ہو، سب سے پہلے ہمارے لیے ایک ریاست ہو، سب سے پہلے یہ ہو، پھر دعوت و تبلیغ، پھر اسلامی امور وغیرہ. یہ نقطہ، یہ فکرہ، یہ اسلامی تعلیمات سے بالکل بھی ہم آہنگ نہیں ہے. جو مولانا علی مودودی نے زندگی بھر پیش کیا ہے، ان کے وہ ہم نوا یا ان کے فکر والے جو لوگ ہیں، قطعاً جو ہے مطلب یہ سوء فہم ہے، یہ غلط فکرہ ہے. لیکن یہ کہ جو ہے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو نعمتیں مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی دولت مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی کچھ اور وسائل مانگ رہا ہے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے، اس میں سے یہ بھی ایک وسیلہ. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کا ایک معنی یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں قوت عطا فرما، ملک عطا فرما، ریاست عطا فرما. ایک قول یہ ملتا ہے کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سلطان النصیرہ یعنی حجت، بینہ، دلائل، قوت، علم، بصیرت، یہ ہم کو عطا فرما. دونوں قول اہل علم کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں. ابن جریر الطبری کو اللہ جزائے خیر دے رحمہ اللہ، کہا کہ اس دعا میں دونوں باتیں ہیں، اور کہا اذا اوتی ذالک سے مراد یعنی الریاسہ، الملک مراد ہے. اذا اوتی الملک، کہا کہ اذا اوتی ذالک فلا شک اوتی یعنی حجت بینۃ، ایسے کہا آپ نے. اگر ملک مل جاتا ہے تو وہ بھی اس کے تئیں آ ہی جاتی ہے. دلائل اور حجت اور قوت اور جو بھی اس قبیل کی چیزیں ہیں، بصیرت وغیرہ، وہ تو چیزیں آ ہی جاتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اسی لیے ابن عاشور نے کہا کہ یہ دعا کلمۃ جامعہ، سلطان النصیرہ کہا کہ کلمۃ جامعہ، دونوں چیزیں وسعت میں آ جاتی ہیں. تو ایک مسلمان کو ذہنی طور پر برتری کا احساس اس کے اندر ہونا چاہیے، کم طریقہ نہیں، پست ہمت نہیں ہونا چاہیے، اعلیٰ ہمت ہونا چاہیے. آپ ابھی مکے میں ہیں لیکن دعا دیکھو سبحان اللہ. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. یہ دعاؤں میں یہ اعلیٰ ہمت آتی کہاں سے ہے؟ کیا افراد کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے، اثر و رسوخ اور منصب دار ہونے کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے نہیں، اللہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اس کی صفات علیہ کا علم رکھنے کی وجہ سے، تب جا کر کی اس کی ہمت عالی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین سے
جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق اللہ ہمیں مضبوط رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شریعت سے متعلق بصیرت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔